معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتوں کی فضیلت، برکتیں اور وظیفہ کرنے کے طریقہ بتاؤں گا۔ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ہی کام کی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں آپ کر کے بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین اکرام، سورہ بقرہ کے آخر کے 3 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آیا ہے اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ 3 آیتیں معراج کا تحفہ ہے۔ جب کوئی انسان ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر بے حساب رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو وظیفہ اور عمل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور کن کام کے لیے کس طرح سے آپ کو وظیفہ کرنا ہے وہ طریقے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو جو عمل جتنے دن کا بتایا جائے، جو وظیفہ جتنے دن کا بتایا جائے، اتنے دن آپ کو کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا وظیفہ اور عمل کرنے سے پہلے ہی آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم حاجت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائے، مقصدیں پوری ہو جائے، اور وہ آپ کی جائز مقصد ہے، جائز حاجت ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ حاجت و مقصد پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آپ سورہ بقرہ کے ان آخری 3 آیتوں کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک وقت مقرر کر لینا ہے، یعنی کہ آپ دن میں کر رہے ہیں یا رات میں کر رہے ہیں، دونوں وقتوں میں سے ایک وقت مقرر کر لیں۔ اگر آپ دن میں کر رہے ہیں تو ہر دن آپ کو دن میں ہی عمل کرنا ہے۔ آپ نے رات کو پہلے دن شروع کیا تو آپ کو ہر دن اب رات کو ہی عمل کرنا ہے، وقت کی تبدیلی نہیں کرنی ہے، نہیں تو پھر وظیفہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اب سمجھ لیجئے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 9-10 بجے 11 بجے آپ نے یہ عمل پہلے دن شروع کیا ہے، تو ہر دن آپ کو اسی وقت پہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک تازہ وضو کریں گے۔ نماز کے فوراً بعد آپ یہ عمل اور وظیفہ کر رہے ہیں تو پھر تازہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، گھر آ گئے یا گھر میں ہی نماز پڑھی، کھانا وغیرہ کھایا یا کوئی بھی بات چیت ہوئی، تو ایسی صورت میں آپ تازہ وضو کریں گے۔ جتنے بھی عمل بتائے جا رہے ہیں ان میں سے ہر عمل کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد کر سکتے ہیں، صرف پاک ہونے چاہیے۔ پاک مرد، پاک عورتیں کر سکتے ہیں، سبھی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ کو تازہ وضو کر لینا ہے۔ تازہ وضو کرنے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، جو جگہ پاک و صاف ہو، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، یاد رہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں پڑھیں گے۔ سب سے لاسٹ، ویڈیو کے لاسٹ میں آیتوں کی تلاوت بھی کی جائے گی، ان کو بھی سن لیجئے گا کس طرح سے پڑھنی ہے۔ تو 3 مرتبہ تینوں آیتوں کو، سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتوں کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 11 دنوں تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 11 دن ہونے سے پہلے یعنی 11 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے مقصدیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب دوسرا عمل بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی بہت بڑی مشکل آ گئی ہے جس سے نکلنا ناممکن ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتوں کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو وقت آپ کو مل جائے اس وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آج آپ نے دن میں کر لیا، کل آپ کو دن میں وقت نہیں ملا تو آپ کل رات کو کر لیں گے، لیکن ڈیلی یہ عمل کرنا ہے اور 7 دنوں تک یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، یاد رہے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخر کے 3 آیتوں کو صرف 1 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اس طرح سے 7 دنوں تک 7 ڈیز یہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی 7 دنوں میں آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی
اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے گا۔ اب ہم یہاں پر اولاد کا عمل بتا رہے ہیں۔ جن کی اولادیں نہیں ہے، بے اولاد ہیں، اولاد سے محروم ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ اولاد ہو جائے لیکن انہیں اولاد نصیب نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ اس کا عمل یعنی سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتوں کا عمل کر سکتے ہیں، وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 21 دن یہ عمل کرنا ہے، 21 ڈیز یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان 21 ڈیز میں آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے۔ لیکن جب بھی آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کا صرف یہی ارادہ اور یہی مقصد ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ راضی ہو گیا تو پھر آپ کو اولاد بھی نصیب ہوگی اور بے شمار برکتیں بھی نصیب ہوگی۔ اب عمل کرنے کا جو اولاد کے لیے وظیفہ کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو اس طرح سے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ، یاد رہے 11 مرتبہ سورہ بقرہ کے آخر کے 3 آیتوں کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ 1 دن کا عمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 21 دنوں تک عمل کرنے ہیں۔ جب 21 دن پورے ہو جائیں، پورے ہونے کے بعد ایک مختصر سا چھوٹا سا فاتحہ کریں۔ فاتحہ کرنے کا طریقہ اگر آپ کو معلوم ہے تو بے شک اچھی بات ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ فاتحہ کا طریقہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے فاتحہ کی جاتی ہے۔ تو ایک مختصر چھوٹی سی فاتحہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ آپ نے اولاد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہوا تھا تو اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک اور صالح بیٹے عطا فرمائے تھے، اسی طرح سے مجھے بھی نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا اور آپ کو بھی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر ہم سورہ بقرہ کے آخر کے 3 آیتوں کا وظیفہ شادی کے لیے بتا رہے ہیں۔ جن لڑکے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ یا تو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے یا پھر غریبی کی وجہ سے یا پھر کسی جادو سحر کی وجہ سے رشتے تو آتے ہیں لیکن کٹ جاتی ہے، یعنی رشتے مکمل نہیں ہوتے، بات چیت مکمل ہو جاتی ہے، پھر بعد میں خبر آتی ہے کہ ہم وہاں پر شادی نہیں کریں گے، تو ایسے لڑکے اور لڑکیاں یا پھر ان کے ماں باپ یا پھر ان کے کوئی بھی گھر میں جو بھی ہو، وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے ماں ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ بیٹی کی شادی جلد سے جلد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر باپ ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے، بیٹا کے لیے کرے، تو اس طرح سے کوئی ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور خود لڑکا لڑکی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل آپ کو 41 ڈیز 41 دنوں تک کرنے ہیں۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ بقرہ کے آخر کے 3 آیتوں کو پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ 50 مرتبہ 50 ٹائم 50 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ بس اپنے جگہ سے اٹھ جائیں، یہ 1 دن کا عمل ہو گیا، وظیفہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 41 ڈیز 41 دنوں تک عمل کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی کہیں جلد سے جلد رشتہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک اور صالح انسان کے ساتھ آپ کا رشتہ مہیا فرمائے گا۔ یہ شادی کے لیے ہے، آپ لوگ ضرور سے ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں بھی بے حساب برکتیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے حساب حکمتیں اس میں رکھتا ہے۔ اب ان 3 آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
رجعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ان 3 آیتوں کی تلاوت تھی۔ ان آیتوں کو آپ جب عمل کریں گے تو شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد جتنے مرتبہ عمل میں بتایا گیا اتنے بار ان آیتوں کو پڑھیں گے۔ آپ جلدی جلدی پڑھیں گے، میں نے آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بس تھوڑی سی قرأت میں پڑھی ہے۔ آپ لوگ جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں لیکن صحیح صحیح پڑھیں، غلط نہ پڑھیں، صحیح صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔